نیکیوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نیکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں قیام کیا۔ دیکھیے لوگ بولتے ہیں نا کہ رمضان میں تراویح کہاں سے آئی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، پورے سال کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کو حاصل کرنے کے ارادے سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی ترغیب دی اور باقاعدہ خود اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اب دیکھیے بخاری کی وہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آدھی رات کے وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ چند صحابہ موجود ہیں، اس رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی دوسری رات دوسرے صحابہ کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قیام کرائے ہیں، اس کی خبر ہوتی ہے، کانوں کان باتیں پہنچتی ہے، لوگ شوق سے، حرص سے، لالچ سے پہنچ جاتے ہیں تراویح کے لیے میرے بھائی۔ اور آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں، تراویح کی نماز ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ تو نہیں ہے نا، چلو ٹھیک ہے جا کے سوتا ہوں۔ لیکن اللہ کی قسم ان نوجوانوں سے پوچھو جو تراویح نہیں پڑھتے، ان لوگوں سے پوچھو، ان لوگوں کے گھر کی حالت دیکھو جو مساجد کے اندر قیام نہیں کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت راتوں کو بھی قیام نہیں کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت رات کو 12 بجنے کے بعد ہی اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جاتے ہیں، اس سے پہلے سوتے نہیں ہیں۔ آج پورے امت مسلمہ کی حالت دیکھیے، کون ایسا گھر ہے جس کے اندر کہہ دے کہ میں 10:30 بجے سو جاتا ہوں؟ شاید کوئی گھرانہ ایسا اپنے معاشرے میں ملے گا، اور 10:15 بجے تک اس نفلی نماز سے جب کہ فری ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ہیلے اور بہانے ہیں جس کی وجہ سے اس نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہرحال دوسرے روز حرص نیکیوں کا اتنا ہے، کثیر تعداد میں صحابہ جمع ہو گئے، اس دن بھی نماز ادا کی۔ تیسرے دن لوگوں کو اور بھی علم ہوا، ارے قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لوگ شوق سے امڑ پڑے، اتنی بھیڑ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی گئی۔ تیسرے دن بھی، چوتھے دن اور بھی لوگوں کو علم ہوا کہ قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا ہے مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں۔ اتنے تعداد میں لوگ آ گئے، مسجد چھوٹی پڑ گئی، لوگ زیادہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حرص، نیکیوں کی لالچ، لوگوں کے اندر آخرت کی کامیابی کا شوق اور جذبہ کو دیکھ کر کے گھر میں بیٹھ گئے کہ اللہ اکبر، اتنی نیکیوں کے لالچ قیام اللیل کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا محبوب ہو جائے، لوگوں کی لالچ کو دیکھ کر کے اتنا پسندیدہ معلوم ہو، کہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ کر دے، کیونکہ اس میں قیام لمبا ہوتا ہے، لمبے دیر تک جو ہے وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر فرض اللہ نے کر دیا اور امت کے اکثر لوگ اگر اس سے محروم رہ گئے، تب تو کیا ہوگا میرے امت کا؟ سب گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے، میدان حشر میں کیسے نجات پائے گا؟ اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا دن گھر ہی میں رک گئے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کس وجہ سے میں تمہارے یہاں پہنچا نہیں، آپ گھر میں رکے۔ جب چوتھے دن لوگ مسجد بھری پڑی تھی، فجر کی اذان ہوئی، آپ نماز پڑھائی، نماز کے بعد خطبہ دی، آپ نے کہا اما بعد، اس کے بعد کہا کہ تمہاری موجودگی مسجد میں مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن میں جس وجہ سے نہیں آیا وہ کیا چیز تھی؟ ولیکن خشیت، مجھے ڈر ہوا، مجھے اندیشہ ہوا، ان تفرض علیکم، کہ تمہاری حرص کو دیکھ کر کے، تمہاری لالچ کو دیکھ کر کے، تمہاری اس نماز کو ادا کرنے کے لیے اندر اس نماز کو ادا کرنے کا جو شوق اور جذبہ ہے اس کو دیکھ کر کے مجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ کو کہیں یہ نماز اتنا محبوب نہ آئے کہ فرض
نہ کر دے، ان تفرض علیکم، یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دیا جائے، فتعجزوا عنہا، اگر یہ نماز تم پر فرض ہو گئی اور تم اس کو ادا نہیں کیے، اس نماز کا اہتمام نہیں کیے، تو پھر سب گنہگار ہو گئے۔ اس لیے چوتھا دن میں تم سے مخفی رہا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ کس جانب ہے کہ نماز بہت محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی اس نماز کو ادا کی جائے، صحابہ کی چاہت تھی اس کے جماعت کا اہتمام کیا جائے، لیکن چونکہ وحی کا سلسلہ اس زمانے میں جاری تھا، اگر اللہ چاہتا تو اس نماز کو فرض کر دیتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمتاً مصلحتاً اس نماز کا جو ہے اہتمام کرنے سے آپ جو ہے رک گئے کہ اللہ رب العالمین فرض نہ کر دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب فرض ہونے کا اندیشہ نہیں رہا، لیکن نبی کو چونکہ یہ نماز بہت محبوب تھی، صحابہ کو بہت شوق تھا، جذبہ تھا، اسی لیے اس جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا کہ اگر کوئی تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ نماز معمولی نہیں ہے، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے تو فرمایا اللہ کے وسلم نے، تو ہمیں اس نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا کون جانتا ہے؟ ایک مہینے کا تو مہمان ہے، پھر ہم اس نماز کو معمولی سمجھ کر کے کیوں چھوڑے، کیوں ترک کرے؟ قرآن کا سننا، قرآن کی تلاوت کا، فرض نماز کا پڑھنا کتنی سعادت کی بات ہوگی ہمارے لیے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے بھی یہی فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کو حاصل کرنے کے ارادے سے روزہ رکھا، اس کے بھی سارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا، گناہ کے معافی کا ذریعہ جیسے روزہ ہے، ویسے ہی گناہ کے معافی کا ذریعہ قیام اللیل بھی ہے، تراویح کا اہتمام بھی ہے۔